میں کماتا ہوں تو تم لوگ کھاتے ہو. یہ گھر کون چلا رہا ہے؟ اس گھر کے اخراجات دیکھیں. کیا تم نہیں سمجھتے کہ میں دھوپ چھاؤں کر کر کے پاگل ہو گیا ہوں؟ میرے سر میں سفید بال اگنا شروع ہو گئے ہیں. دن رات ایک کر دیے میں نے اس گھر کو بنانے کے لیے. محنت کرتا ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، میں دھکے کھاتا ہوں، میں باہر کے لوگوں کے تانے سنتا ہوں. میں آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو ہزار قسم کے لوگ میرے منہ پہ بات کر کے چلے جاتے ہیں. اس طرح کے آفیسرز، اس طرح کے میرے اوپر لوگ ہوتے ہیں کہ میں ان کے آگے صرف سر جھکا کے رکھتا ہوں. کس کے لیے؟ اتنا بزنس چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. لوگوں کو سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی ہے نہیں تو چلو میں نے آگے کسی کو جواب نہیں دینا. اپنا بزنس چلانا سب سے مشکل کام ہے. کسی بھی مہینے میں کسی بھی ایسا دن ہوا کہ تمہارا کھانا پینا تمہارے اخراجات میں کمی آئی ہے، تم کیا کرتی ہو؟ سارا دن یہاں بیٹھ وہاں بیٹھ، یہ ٹائم گزار وہ ٹائم گزار، اسی طرح کی حرکتیں. تمہارے گلے شکوے ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہمارے گھر میں نا عام مڈل کلاس گھروں میں نا اوپر نیچے ہو کے الفاظ چینج ہو کے یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب آؤ بتاتی ہوں کہ عورتیں کیا کرتی ہیں. عورتیں صرف اور صرف کمائی اڑا نہیں رہی ہوتی، وہ بھی تمہارے ساتھ محنت کر رہی ہوتی ہیں. وہ کیا کیا کام کر رہی ہوتی ہیں شاید تم بھول جاتے ہو. اگر تمہارے حصے کے ہی وہ کام باہر کرنا شروع ہو تو ان کو بھی معاوضہ ملے. وہ گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کو گھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو سکون نہیں دے رہی ہوتی ہیں تو وہ تم سے گلے شکوے کر رہی ہوتی ہیں. کیونکہ وہ تم سے نہیں کریں گی تو اور کس سے کریں گے؟ اگر وہ سسرال والوں سے کریں گی تو کہیں گے ہمارے بیٹے کی برائی کر رہا ہے. اگر وہ میکے والوں سے کریں گی تو داماد اچھا نکلا. بہنوں سے کریں گے تو بہنوں ہی اچھا نہیں نکلا. دوستوں سے کریں گے تو دیکھا ہم نے پہلے کہا تھا یہ بندہ تو تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. آخر وہ اگر اس قسم کے گلے شکوے تم سے نہ کریں تو کس سے کریں؟ دیکھو تم کسی ایک ادارے میں کام کر رہے ہو، اب وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کپڑوں والی ماسی بھی بنی ہوئی ہے، وہ ہانڈی بنانے والی عورت بھی ہے، روٹی بنانے والی عورت بھی ہے، بچے پیدا کر کے پالنے والی عورت بھی ہے. آپ کے ماں باپ اگر اس کی ذمہ داری ہے تو ان کی بھی وہ ذمہ دار ہے. آپ کے پیچھے گھر میں کتنے لوگ آ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، ان سب کو بھی وہی لے کے چل رہی ہے. آپ کے بچوں کا اسکول، کالج، اکیڈمی، مدرسہ سب اس کو انٹرٹین کرنا ہے، سب کو اس نے الگ الگ ٹائم دینا ہے، ہر چیز کے اوپر اس نے محنت کرنی ہے. وہ گھر میں ویلی نہیں بیٹھی ہوتی. پہلی بات. دوسری بات، یہ عورت تو اتنی سگڑ اور اتنی شریف پائی جاتی ہے کہ تم جاتے ہو تو سارے گھر کی لائٹس آف کر دیتی ہے، کھڑکی دروازوں کو اس طرح سے کھول کے رکھتی ہے کہ چلو یار 2 یونٹ 4 یونٹ کا بھی اگر بچت ہو سکتی ہے تو کرے. نمک مرچ کھائیں ہانڈی میں تھوڑی کم یوز کرتی ہے کہ چلو کل کی ہانڈی سے بن جائے گی. اپنے کپڑے کم بناتی ہے، تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے زیادہ چیزوں کو پریفر کرتی ہے. عورت تو اپنی زندگی خود بھول جاتی ہے. وہ بھول جاتی ہے کہ اس نے بننا سنورنا ہے، اس نے میک اپ کرنا ہے، اس نے برانڈیڈ چیزیں خریدنی ہے. اس کو بھی آتا ہے، اس کے پاس پیسے ہوں، ان تمام چیزوں کا اس کو بھی معاوضہ ملے نا تو تم سے زیادہ اچھی وہ لائف گزار سکتی ہے. تم سے زیادہ اچھے پرفیومز کلیکشنز کا اس کو پتا ہو سکتا ہے. تم سے زیادہ اچھے ایکسپیرینس ہو سکتے ہیں اس کے پاس اپنی زندگی کو سپینڈ کرنے کے لیے. خالی یہ نہیں ہوتا کہ ایک مرد کما رہا ہوتا ہے اور باقی سب کھا رہے ہوتے ہیں. سب اپنے اپنے حصے کی جگہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. اس بات کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ پاکستان کے اندر جو کام والی ہیں ان کا معاوضہ کتنا کم ہے. باہر کے ملکوں میں اگر آپ کام والیاں رکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی کیوں ان کا معاوضہ زیادہ ہے. کپڑے اگر انہوں نے استری کرنے وہ الگ چارج کریں گی، ہانڈیاں بنانے کا وہ الگ چارج کریں گی. وہ آپ کا پر ڈے ہر گھنٹے کو چارج کرتے ہیں. باہر کے ملکوں میں کوئی بھی کتنا بھی امیر ہو کام والیاں افورڈ نہیں کرتا. یہی وجہ ہوتی ہے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو ایکسٹرا دینا ہے، پیسے دینے ہیں. تو آپ کو یہ تمام چیزیں مینٹین کرنے والی گھر میں ایک ہاؤس وائف، ایک مدر، ایک فیمیل ملتی ہے جو آپ کی ہر طرح کی اچھائی اور برائی کو اس لیے لے کے چل رہی ہوتی ہے کہ یہ اس کا گھر ہے. اس کو اس چیز پہ تانے، اس کو اس چیز پہ باتیں سننے کو نہ ملے. لیکن ہر دفعہ ہر مرد کا یہ گلا شکوا عورت سے کرنا بنتا نہیں ہے. عورتیں اگر گلے شکوے کر رہی ہوتی ہیں، اپنے دل کی بڑاس نکال رہی ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے مردوں کو سن لینا چاہیے ہاؤس وائف کی. کیونکہ اگر انہوں نے غیروں سے کرنا شروع کر دیا نا آپ کے شکوے تو آپ کے لیے کوئی عزت کا مقام نہیں رہنا. تو ان کو پیار سے سنا کریں بجائے کہ ان کو ٹونٹ کرنے کے، ان کو تانے مارنے کے، ان کے اوپر باتیں کرنے کے، ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اگر مینٹین نہیں کر سکتے آپ اپنا سٹیٹس تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے اخراجات کو تھوڑا سا کم کریں یا اپنی وائف کو اتنا تھوڑا سا ریلیکس کر دیں کہ آپ اس کو کسی قسم کا کوئی کام شروع کروا دیں. کیونکہ آج کا تو وہ دور ہی نہیں ہے نا کہ ایک بندہ کمائے گا اور باقی سارے بیٹھ کے کھائیں گے. تو آپ بجائے کہ ایک دوسرے سے تلخیاں لیں تو بہتر ہے اسموتھلی اس رشتے کو چلائیں. یہ مت سمجھیں کہ آپ جو کما رہے ہیں وہ اس کے اوپر احسان ہے. وہ اپنے اوپر احسانات کسی کا نہ. یہ وہ 2 گاڑی کے پہیے ہیں جنہوں نے چیزوں کو بیلنس کرنا ہے، مینٹین رکھنا ہے، پھر ہی ایک گھر چل سکتا ہے.